کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ناظرین کرام. آج ہم 10ویں افطاری کے اندر موجود ہیں اور آج 10 تاریخ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ آج وہ دن ہے جسے ہم وفاداری، قربانی اور محبت کا دن کہتے ہیں. آج وہ ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئیں جو اسلام کی پہلی سپاہی تھیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی حمایتی تھیں، جو ہر اندھیرے لمحے میں ان کا ساتھ دے دیتی تھیں. جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو اس ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے ہوئے گھر تشریف لائے تو جس شخصیت نے سب سے پہلے تسلی دی وہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جی امجد قریشی. یہ تسلی نہیں تھی، یہ اسلام کی بنیاد تھی، یہ نصیحت نہیں تھی، یہ اسلام کی روشنی تھی جو اس دن وہاں سے اس گھر سے پھیلی. حضرت خدیجہ کبریٰ نے جو اقدام کیا، جو تسلی دی، جو حمایت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسلام کی بنیاد بنی اور اسی بنیاد کو لے کر اسلام آگے بڑھتا چلا گیا. جی امجد قریشی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ الفاظ نہیں تھے، یہ یقین تھا، یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ ایک بنیاد تھی اسلام کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام کہ آپ مکہ مکرمہ کی بہت معزز خاتون تھیں اور پہلی تجارتی خاتون تھیں. آپ کا لقب طاہرہ تھا، پاک دامن. آپ نے اپنے اخلاق اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور امانت داری دیکھ کے انہیں تجارت کے لیے بلایا اور کچھ ٹائم کے بعد جب وہ زیادہ متاثر ہوئیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا. جی امجد قریشی. نکاح کے پیغام کے بھجوانے کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی، جو ان کی وہ تھی، سلسلہ تھا اسلام کا، مذہب کا، وہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا. کیونکہ حضرت خدیجہ ایک خاتون نہیں تھیں، وہ اسلام کی پہلی سپاہی تھیں. وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اسلام کو آگے لے کے چلنا چاہیے. بالکل. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں. بالکل ایسے ہی وہ زوجہ نہ صرف زوجہ نہیں تھی، میں نے جیسے کہا نا کہ وہ پہلی سپاہی تھیں. اس طرح اسلام کو لے کے جہاں قدم بہ قدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قدم بہ قدم چلتی رہیں اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بنیادی کردار. اور دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ سیکریفائز، تو سیکریفائز کیونکہ اگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو کہ انہوں نے جتنا انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے سیکریفائز کیا، کہ ایک تجارتی خاتون جو کہ ایک اس ٹائم پر اگر دیکھا جائے تو وہ امیر تھیں بہت زیادہ، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے جتنی بھی ان کے پاس دولت تھی وہ انہوں نے دین اسلام کے لیے صرف کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے بھوک پیاس تنہائی سب کاٹی. انہوں نے کافی
تکلیفیں برداشت کیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکیں، دین اسلام کو آگے پھیلا سکیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلی سپاہی تھی. بالکل بالکل ایسی ہے. ناظرین و کرام، اگر آج کی ہم زندگی کی بات کریں، اور کیونکہ کل ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بیویوں کے حقوق کے اوپر تھا، مگر اگر ہم بات کرتے ہیں آج بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے ان کا سہارا بنی، کس طریقے سے ان کا ہر قدم پہ ساتھ نبھایا. تو اگر ہم اس سے تھوڑا بہت بھی سیکھ لینا تو آج کی ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ندا کہ اگر وہ بی بی خدیجہ سے اگر ہم دیکھ لیں، ان کو سن لیں، ان کو سمجھ لیں، ان کے کردار کو سراہ لیں، تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے پورا مکمل ایک اسلامی معاشرہ بن جائے. وہ بیوی کے کردار کے حوالے سے ہو، یا ایک ساتھی کے حوالے سے ہو، یا ایک کاروباری شخصیت کے حوالے سے ہو. خدیجہ الکبریٰ جو ہے ایک بڑی کاروباری شخصیت تھی اپنے زمانے کی، اور ان کے پاس جتنی، جیسے آپ نے بتایا، جتنی دولت تھی انہوں نے سب اسلام کی اس میں تفقیق میں صرف کر دی تھی. تمام جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑی تھی، بھوک پیاس سے بے پرواہ ہو کر، بھوک پیاس کو چھوڑ کر، سب جس طرح بھی تھیں انہوں نے پورا مکمل ساتھ دیا. بالکل ایسے ہی. ناظرین و کرام، اس سال کو عام الحزن کا سال بھی کہتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ امجد قریشی اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل دیجیے ہمارے ناظرین و کرام. تفصیل تو ہم دے دیں گے، تفصیل دینے میں کیونکہ یہ اس سال دو شخصیت جو ہیں وہ گزر گئی تھیں، جس میں حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو طالب، یہ دو شخصیت کے گزرنے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا، اور اسی صدمے سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے. لیکن یہ سب سے سخت وقت تھا ہمارے نبی کے لیے. یہ سخت وقت انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے گزارا، بڑے ہمت اور استقامت سے گزارا. اور جب سے انہوں نے مجھے جھٹلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے تصدیق کی. جب جس نے مجھے جھٹلایا اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور خدیجہ میرا بازو بن کر رہی ہمیشہ. بالکل ایسی ہے. ناظرین و کرام، وفاداری اور محبت کا یہ درجہ اگر میں کہوں تو پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ مثال ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام، میں چاہوں گی کہ اپنے شو کو آگے آغاز کرنے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم بدر منیر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا فضل، دعائیں آپ کی. ماشاءاللہ سے آج ہماری اتنی خوبصورت محفل ہے، اور جس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ تو دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں، مثال ہے. اور میں چاہوں گی کہ ہم شو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نعت کی طرف آئیں تو کچھ گلائے عقیدت میں پیش کریے. بسم اللہ. ماشاءاللہ، میری خوش بختی کہ اتنی عظیم ہستی کا ذکر بے شک میں اپنی زبان سے کرنے لگا ہوں. اور دوسری خوش بختی یہ کہ میرے دائیں جانب آپ کے شو کے جو مسلسل ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، انہوں نے لکھا، ان کا لکھا ہوا منقبت پیش کرتا ہوں آپ کی شان میں. بالکل. بسم اللہ. اسلام کی ایمان کی پہچان خدیجہ، سبحان اللہ. اسلام کی ایمان کی پہچان خدیجہ، احمد کے گھرانے کی دل و جان خدیجہ، سبحان اللہ. معروف تھی ملکہ جو عرب کی یہ جگہ میں، معروف تھی ملکہ جو عرب کی یہ جہاں میں، شوہر دو جہاں کا ہوا سلطان خدیجہ، شوہر دو جہاں کا ہوا سلطان خدیجہ. اور دنیا کے کئی ملکوں میں کرتی تھی تجارت، دنیا کے کئی ملکوں میں کرتی تھی تجارت، اونٹوں
پہ رواں ہوتا تھا سامان ختیجہ، اونٹوں پہ رواں ہوتا تھا سامان ختیجہ، اندازہ کوئی کر نہیں سکتا ہے کہ اسباب، اندازہ کوئی کر نہیں سکتا ہے کہ اسباب، کتنا تھا تمہارا وہاں سامان ختیجہ، کتنا تھا تمہارا وہاں سامان ختیجہ۔ اور چونکہ ٹائم کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی اس کلام کا ایک ایک شعر بہت ہی پیارا ہے، بے شک عطا کیجیے۔ ہے ابیغا کی جو ماں ہے بڑی شان، ہے ابیغا کی جو ماں ہے بڑی شان، کیسی ہے جدا سب سے ہی یہ شان ختیجہ، کیسی ہے جدا سب سے ہی یہ شان ختیجہ۔ اور امجد بھائی نے بڑا پیارا جملہ عطا کیا، یہ بات بیان کی کہ یہ اس پورا سال سوگ کا تھا۔ یہ کیا تھا حضور؟ احزان، غم کا جو ہوا سال نبی کے لیے جس دم، غم کا جو ہوا سال نبی کے لیے جس دم، دو وجہ ہیں دو وجہ میں ایک باعث احزان ختیجہ، دو وجہ میں ایک باعث احزان ختیجہ۔ اور شاعر فرما رہے ہیں، عین الرضا کرتا ہے سلام اپنا تمہیں پیش، عین الرضا کرتا ہے سلام اپنا تمہیں پیش، عین الرضا پر ہو گیا احسان ختیجہ، عین الرضا پر ہو گیا احسان ختیجہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے لکھا، اور بدر بھائی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے شو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کی آواز میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز آپ کی وہ بنائی ہے کہ جو میں یہ کہتی ہوں جو انہوں نے لکھا وہ آپ نے اس کو، آپ کی آواز اس پہ سونے پہ سہاگا ہو، بالکل ایسا ہی ہے، اس کا حق ادا ہو، میں یہ بات کہتی ہوں۔ اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل میں چاہوں گی ناظرین کرام کہ ہم اپنے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح ہم ایک خوبصورت سا پینل آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور اس پینل کے اندر آپ ہمارے ساتھ روز کچھ لوگوں کو ساتھ دیکھتے ہوں گے، مگر آج ہمارے ساتھ کچھ نئے لوگوں نے بھی جوائن کیا، ان کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ میں چاہوں گی کہ پہلے امجد قریشی آپ مہمانوں کا تعارف کروائیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ڈاکٹر عین الرضا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں روز اول کی طرح، آج بھی بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آخر تک بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہمارے پینل کا حصہ ہے۔ السلام علیکم السلام۔ بدر منیر صاحب کا تعارف ہو گیا، السلام علیکم سر۔ آپ کا
اس کے ساتھ ہی ہماری ہوسٹ بیٹھی ہیں، ایک پرانی ٹیم کا حصہ ہے ہمارے امرین اصغر، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا، امرین اصغر کے بارے میں ناظرین و کرام میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امرین اصغر نے ہمارے شو کو آج سے جوائن کیا ہے اور سوشل امپیکٹ اس ٹرانسمیشن کے اندر ان کا سیگمنٹ ہوگا. اور کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہمارا وینس ٹی وی کا خاصا رہا ہے، کیونکہ پیغام رمضان ہے اور ہم چاہیں گے یہ کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ تک روز ایک نیا پیغام جائے. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ہمارے عمران زمان صاحب، یہ اپنا جی ایم ہے اپنا آئیکون مارکیٹنگ کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں طوبہ پرل سٹی اور اپنا گھارو گرین سٹی، اس کو آئیکون مارکیٹنگ مارکیٹ کر رہی ہے. جی بالکل. تو عوام کے لیے کوئی ایسی کوئی خوشخبری، کوئی بات، کوئی اچھی بات کیوں بتائیں کہ عوام اس میں انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ اس شو میں حاضر ہونے کا، خاص طور سے وینس ٹیلی ویژن کا، کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام ہر سال ارینج کرتے ہیں. اچھا، میں گھارو گرین سٹی اور طوبہ پرل سٹی جیسے ہمارے دو پروجیکٹس جو اس وقت آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں اس کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ دونوں پروجیکٹس ہیں وہ نیشنل ہائی وے کے اوپر ہیں. اچھا، نیشنل ہائی وے کہ جب ہم نے یہ دونوں پروجیکٹس اپنے لانچ کیے تھے تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ نے نیشنل ہائی وے پہ کیوں پروجیکٹ لانچ کیا، اور زیادہ تر پروجیکٹس تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہائی وے پہ ہی سپر ہائی وے پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہوتے ہیں، ان جو اچھے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے اور اس ویژن کے ساتھ وہ اچھے پروجیکٹس مارکیٹس میں لے کے آتے ہیں جو کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں. اچھا، اس وقت شہر میں بہت زیادہ پاپولیشن اور جو سوسائٹیز ہیں اور جو رہائشی سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ کنجیشن ہوتی چلی جا رہی ہے اور پرائسز بھی ہاتھ سے نکل گئی. جی بالکل، پرائسز بھی ہاتھ سے نکل گئی ہیں. تو اس وقت ایک متوسط طبقے کے لیے اس وقت اپنا ایک مکان بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے شہر کے اندر. تو یہ نیشنل ہائی وے، سپر ہائی ویز، جو دو ایسی ہماری ہائی ویز ہیں جو کہ کراچی شہر کے ساتھ لگتی ہیں اور سببس کی طرف وہاں پہ اب جا رہی ہیں. تو وہاں پہ نیشنل ہائی وے پہ اس وقت بہت زیادہ انڈسٹریل زونز بنتے چلے جا رہے ہیں، سوسائٹیز آ رہی ہیں وہاں پہ، جس میں آپ لوگوں کو اس ٹرانسمیشن کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے پہلا جو الیکٹرک وہیکلس کا پلانٹ ہے وہ بھی اس وقت گھارو شہر میں لگ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر وہاں پہ آرمسٹرانگ فیکٹری ہے جو کہ ٹائرز بناتی ہے، اس کے پلانٹس وہاں پہ لگ رہے ہیں. اچھا عمران زمان صاحب، میں آپ کی بات قطع تعلق کر رہا ہوں، قطع کلامی کی بات معذرت، کہ آپ جی ایم ہیں اور آپ عمران زمان کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آئیکون مارکیٹنگ کے جی ایم ہیں، تو کیا ضروری تھا کہ ہم نیشنل ہائی وے پہ ہی کام کر رہے ہوتے؟ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ہمارے ان جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو ہم نے پرائسز رکھی ہیں پلاٹس کی، یہ بیسیکلی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور یہاں پہ ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ یعنی پلاٹس اویلیبل ہوں گے اور لوگ اپنے پلاٹس ہمارے ساتھ بک کرا کے اور اپنے مکان بنانے کی طرف جائیں گے. تو اس کے ساتھ کچھ کمرشل ایریا بھی اس میں ریزیڈینشیل ایریاز کے ساتھ جو لوگوں کو دکانیں یا مارکیٹس چاہیے ہوتی ہیں، اسمال مارکیٹس، وہ بھی اس میں موجود ہیں. ساتھ میں جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں اس میں ہاسپٹلز، اسکولز، مسجد، ان تمام چیزوں کا اس میں خیال رکھا گیا. سب خیال رکھا گیا. جی بالکل. پارکس موجود ہیں، ہر بلاک کا اپنا ایک پارک ہے. اس میں 80 گز، 120 گز اور 200 گز کے، 150 گز کے رہائشی پلاٹس موجود ہیں. اچھا عمران زمان، کیونکہ کراچی کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہیں، اور اگر مین ہائی وے کی اگر ہم بات کریں، ماشاء اللہ سے اب اچھا ڈیولپ ہو گیا ہے. جی بالکل. مگر اس سوسائٹی کے اندر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ دیکھیں بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ جو آپ نے بات کی بالکل کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، جب بھی کوئی شخص اپنا یا کوئی فیملی اپنے مکان بنانے کی طرف جاتی ہے، رہائش کا سوچتی ہے، تو سب سے پہلی بیسک نیڈ یا ان کی یہی والی بات ہوتی ہے کہ ان کو اطمینان ملے کہ وہ جہاں رہنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ فیملی ہے، ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں، تو وہاں پہ سیکیورڈ ہونا چاہیے. یہ جو گھارو گرین سٹی یا جو طوبہ پرل سٹی اور نیشنل ہائی وے پہ جو پروجیکٹس ہیں، الحمدللہ ایک تو وہاں پہ انفراسٹرکچر سارا ڈیولپڈ ہے، دوسرا وہاں پہ آلریڈی سیکیورٹی کے بہت اچھے وہاں پہ انتظامات ہیں. وہاں پہ الحمدللہ کسی قسم کے اس طرح کے جو واقعات ہم شہروں میں سن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں نہیں ملتے، نہیں نظر آتے. دوسری بات یہ کہ جو سوسائٹی کی اپنی ہماری سیکیورٹی موجود ہے، باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے اور گیٹڈ کمیونٹی ہے، وہاں پہ
ہمارے اپنے جو سیکیورٹی کے جو CCTV کیمراز جو آج کل ایڈوانس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ فلی سیکیورڈ اور اچھے ماحول میں رہ سکیں۔ کتنے بڑے رقبے پہ ہے سر یہ دونوں سوسائٹیاں آپ کی؟ دیکھیں جو گھارو گرین سٹی ہے یہ تقریباً 72 ایکڑ کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں 2000 یونٹس کے قریب وہاں پہ پلاٹس موجود ہیں، جس میں 80 گز اور 120 گز اور 200 گز 150 گز کے پلاٹس موجود ہیں۔ اس طریقے سے جو طوبہ پل سٹی ہے وہ بھی بالکل مین نیشنل ہائی وے پہ ہے، اور اس میں تقریباً وہ 47 ایکڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ جو اطمینان کی بات کی، جہاں سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس ٹرانسمیشن کے توسط سے، کہ کیونکہ سارے لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں اپنا کوئی پلاٹ یا مکان یا اپارٹمنٹ بک کروانے کے لیے کوئی سوچتا ہے، تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ریلائبلٹی کو ضرور دیکھیں۔ تو یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عام عوام کو اس کے بارے میں صحیح سے نالج نہیں ہوتی ہے۔ جی بالکل، نالج ہوتی نہیں ہے، سم ٹائمز لوگ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، اور وہ انفارمیشن عام لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو دیکھیں، اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پاس اپنا پروجیکٹ، ان کے پروجیکٹ میں اپنے کوئی پلاٹس یا اپارٹمنٹس بک کرانے کا سوچ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی پریویس ہسٹری ضرور دیکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے انہوں نے کتنے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ لانچ کتنے کیے ہیں، اور دوسری بات ہے ڈیلیور کتنے کیے ہیں۔ لانچ کرنے اور ڈیلیور کرنے کا جو سفر ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، جی بالکل بہت امپورٹنٹ ہے، کہ اس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے کتنے پروجیکٹس لوگوں کو ڈیلیور کر دیے، یہ ضرور دیکھیں، ان کی ہسٹری پریویس چیک کریں۔ اس کے علاوہ ان کی یہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں، اس اسسمنٹ کے بعد اس کی مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ NOCs لینی پڑتی ہیں، اس کا لے آؤٹ پلان ہوتا ہے جو کہ اپروو کروانا پڑتا ہے۔ NOCs کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جو بیسک NOCs ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں؟ بالکل الحمدللہ، ہمارے جو بھی پروجیکٹ ہم لانچ کرتے ہیں۔ میں تو ایک پلاٹ لینے جا رہا ہوں ان سے، ندا بالکل بالکل ایسے ہی ہے، پلاٹ لینے سے پہلے انہوں نے بتائی ہیں بالکل ایسی ہے، مگر امجد قریشی پلاٹ لینے سے پہلے ہمارا کیونکہ ٹائم ہوا جاتا ہے بریک کا، بریک سے حاضر ہوتے ہیں، پھر اس گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، بریک سے واپسی آ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ امجد قریشی آج کی، کیونکہ ہماری معاشرے سے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن ہے، اور ظاہر یہ جس ہستی کا ذکر ہے تو ٹرانسمیشن نے تو خوبصورت ہونا ہی ہے، اور کیونکہ ہم اس بیچ کے اندر بات کر رہے تھے تجارت کی بھی، اور تجارت سے اگر میں بات کہوں بریک سے کب جو ہماری آپس میں چٹ چیٹ ہو رہی تھی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک پلاٹ لیں گے۔ جی میں تو چاہ رہا ہوں جو خوبیاں بتائی ہیں عمران صاحب نے، اس کے بتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اور کراچی شہر اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے کہ اب کراچی شہر سے نکل کے گھروں میں چلا جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، کراچی سے مجھے یاد آ رہا ہے ایک چھوٹا سا کہ ہمیں جو تعاون کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ماشاءاللہ سے اس وقت کراچی شہر کے لیے، کراچی شہر کے اندر بسنے والوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن میں بھی انہوں نے تعاون کیا ہے۔ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن فیضان حسین نے، فیضان حسین اس وقت جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے اندر مصروف ہیں، اور آپ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ جس انسان کے دل کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونا، اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار لیا۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہ راشن تو بانٹ رہے ہیں لیکن راشن فری نہیں دے رہے، تاکہ کسی کی عزت جو ہے وہ خراب ہو، کیا کہتے ہیں عزت پامال نہ ہو۔ وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ، یعنی کہ 10,000 روپے کا راشن ہے تو وہ 5,000 میں دے رہے ہیں، تاکہ اس کی عزت نفس بھی قائم رہے، وہ خرید کے لے کے جائے، اسے یہ نہیں ملا کہ صدقہ ملا ہے یا خیرات ملا ہے، وہ خرید کے لے جائے۔
بالکل بالکل ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی جنہوں نے ہمیں تعاون کیا ہے میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں. گارو گرین سٹی کے حوالے سے کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کتنا خوبصورت ہمارا سیگمنٹ یہ جا رہا ہے گارو گرین سٹی کا, اور اس کے بارے میں آپ کو مزید معلومات ملتی رہے گی ناظرین کرام. اور امجد بھائی تو اتنا متاثر ہو چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں ایک پلاٹ گارو گرین سٹی کے ساتھ ساتھ طوبہ پل سٹی بھی ہے, اور آج ہماری خوش نصیبی ہے بڑے بزور اصرار میں آج عمران بھائی کو بھی میں پکڑ کے لے آیا ہوں تاکہ وہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں گے, دکھا سکیں گے یہ صرف اسٹینڈیاں نہیں ہے, یہ حقیقت میں کوئی پروجیکٹ ہے. اور یہ پروجیکٹ ماشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے, لیز پلاٹ ہیں یہ, اور تمام سلسلے جو ہے چل رہے ہیں. اچھا, طوبہ پل سٹی کے بارے میں ناظرین و کرام آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئے ایک نیا شہر آباد کیجئے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں تعاون کیا ہے حرم بیوٹی پروڈکٹ نے. حرم بیوٹی پروڈکٹ کو آپ اکثر ہماری ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر دیکھتے رہتے ہوں گے, اور ان کے تحفے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہمارے گیسٹوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں. اور ابھی لاسٹ ویک کے اندر جو ٹرانسمیشنز کے اندر عبدالباسط رانا اور سلمان جو ہیں ان کے بیچ میں ایک کمپٹیشن تو نہیں کہوں گی مگر ایک بیوٹی کریم دی ہے بالکل ایسے ہی ایک کہ آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا, آپ کا چہرہ کچھ ہم اس کو بھی دیکھیں گے مگر ہم سنڈے والے دن وہ 7 دن دیکھیں سنڈے کو پورے ہوں گے میرا خیال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم گفتگو پہ جانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تاکہ جو ہمارا ایک سما ہے وہ بندہ رہے, وہ پروگرام بھی چلتا ہے. بسم اللہ. آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا, سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں, ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں, اڑ کے میں کیویں آوا نال میرے پر نہیں, تسا گے جو ڈیرا میرا بڑی دور لا لیا, سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بخروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں کیے بچار سینہ چاک گرا دے, کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر, مدینے میں نہ دولت دینا شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر, مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا
لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شگے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو سبحان اللہ، بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام عطا کیا ہے. اور ماشاء اللہ سے کیونکہ میں ذکر کر رہی تھی اپنے اسپانسرز کا، بتا رہی جی، تھی کہ بقایا ہمارے جو ساتھ رہ گئے جن ہیں لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے اندر سے ایک ہیں جن کو آپ ڈیلی دیکھتے ہوں گے، مکی ٹیکس، جو میں نے وارڈراف ویئر کیا ہوا ہے یہ بھی مکی ٹیکس کا ہے، اور ان کی بہت خوبصورت کلیکشن مارکیٹ کے اندر اور آن لائن بھی اویلیبل ہے. تو جو لوگ وزٹ کرنا چاہیں تو وہ ان کے آؤٹ لیٹس کے اوپر یا ٹی وی اسکرینز کے اوپر جو نمبر آ رہے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی جی ناظرین اکرام، اور ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پانڈا کیمیکل نے، اور پانڈا کیمیکلز کہتے ہیں کہ صفائی اور حفاظت ساتھ ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، میں چاہوں گی کہ امجد قریشی، صفائی نفس ایمان ہے، اور جب نفس ایمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تعلیم بھی اس میں ایک شامل ہو جاتی ہے ایمان میں. تو ہمارے تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسٹیپ اسکول ہمارے ساتھ ہیں روز اول سے، اور آج ان کے بچے بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ جو نعت اور قرات کمپٹیشن میں شامل ہوں گے اور اسپیچ بھی کریں گے وہ. لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ عمران بھائی کی کچھ بات رہ گئی تھی تو عمران سے بات مکمل کریں. عمران صاحب آپ کی بات، آپ این او سیز کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کسی پروجیکٹ میں اپنا کوئی اپارٹمنٹ ہو یا پلاٹ بک کرانا چاہتے ہیں تو جب سوچ رہا ہوں تو سب سے پہلے بلڈرز کی ریلائبلٹی کو چیک کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بلڈرز نے اپنے جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں کیا اس سے این او سیز کمپلیٹ لی ہیں. این او سیز کا آپ نے پوچھا کہ کس طرح کی این او سیز ہوتی ہیں، تو اس میں جو بیسک این او سیز ہیں جس میں سوئی گیس کی این او سی ہوتی ہے، اس کے علاوہ پانی کی این او سی، واٹر بورڈ، بجلی، گیس، اس طرح کی تمام این او سیز، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تعمیراتی این او سی، بالکل اس کے کنسٹرکشن کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ریلیونٹ ڈپارٹ جس میں اگر ہر ایریا کے حساب سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کی، جیسے ایس بی سی اے ہے، اس کے علاوہ ایچ ڈی ہے، تو جہاں پہ جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے وہاں کا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ اس کی این او سی ضرور دیکھنی چاہیے. اس کے ساتھ وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کتنے سال کے لیز پر ہے. تو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں زمین کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی بالکل زمین کا اسٹیٹس کیا. ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ الحمدللہ سروے نمبرس کے اوپر ہیں، سروے نمبر کی لینڈز ہیں جو کہ 99 ایئرز لیز پروجیکٹس ہوتے ہیں. 99 ایئر لیز پروجیکٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وراثت کے میں منتقلی کی طرف جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کیونکہ لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ان پروجیکٹس کے اوپر لگاتے تاکہ اپنی رہائش، اپنے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام کر سکیں، اور ایک وقت ایسا جس وقت وہ چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، پیسے کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اور جب وہاں پہ رہائش کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی بالکل کہ لیز نہیں ہے اور اس میں دوسرے مسائل ہیں. جی بالکل اس طرح کی بہت سی چیزیں. آپ کی پروڈکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، میری تو بلکہ آپ کی جو سی او ہیں عاقب صاحب، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. از اے نائس پرسن، اور بڑی وہ انتھک محنت سے اور جدوجہد سے یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی پیشن ہے ان کے پاس یہ کام کرنے کا. جی بالکل، انہوں نے تو واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ ان کا ہی ویژن ہے کہ وہ جب بھی اپنے کوئی پروجیکٹس نئے لانچ کرتے ہیں سب سے پہلے تمام ڈپارٹمنٹس کی ہم این او سیز کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لانچنگ کی طرف جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بات کی. اور ناظرین کرام کیونکہ این او سیز کا جو میں نے ذکر کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ آج کل معاشرے کے اندر کافی ایسے فراڈ ہو جاتے ہیں بالکل، جس کی وجہ سے ٹرسٹ ایشوز کا پرابلم ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ نین تارا موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ننھے بچوں کا سیگمنٹ ہے جو کہ نین تارا اس کو ہوسٹ کریں گی. السلام علیکم نین تارا، کیسی ہیں آپ؟ آج یہ بتائیے کہ اسٹیپ اسکول کے جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، مائک، یہ بچے اسٹیپ اسکول سے آئے ہیں، اسکول کے جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آج آپ کیا پیش کر رہی ہیں؟ تو السلام علیکم. آج کا ہمارا مکس سیگمنٹ ہے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹیپ اسکول کے بچوں نے تعاون کیا ہے. ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی یہ اسٹیپ اسکول کے بچے ہمارے ساتھ، جنہوں نے اپنے انداز میں بہت اچھے طریقے سے ہماری محفل میں رونق کی، ہماری محفل کو حسین بنایا. تو ہم سب سے پہلے تلاوت سے آغاز کرتے ہیں. محمد حسن، بسم اللہ.
نہیں جائے گا آگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ناظرین و کرام، اگر میں بچوں کے سیگمنٹ کا جو ہم نے یہاں پہ ایک خوبصورت سا گلدستہ سجایا ہے اس کا وجوہات میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ جہاں پہ بچے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بچے جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہمارے سیٹ پہ جو ہے وہ رونقیں یوں ہی رہتی ہیں اور شیطان بھی دور ہوتا ہے. اور جو ہمارے بیک اسکرین کے اوپر جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب عالیہ عباس بھائی پی سی آر روم کے اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. اور نینتارا میں چاہوں گی کہ آغاز کیجئے سیگمنٹ کا. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. سبحان تلاوت قرآن پاک کی انہوں نے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مختصر بالکل ایسا ہی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم آگے سیگمنٹ اسٹارٹ مہربان اسٹیپ 4 سے نعت کا اسٹیپ 2 سے چلیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کھڑے ہوئیے بیٹا, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے کیجئے. آپ کیا سنا رہے ہیں؟ نعت عطا کیجئے. بسم اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باتیں صبا. ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت نعت پیش کی ہے بچی نے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی نین طارا میں چاہوں گی کہ آگے ہم اپنے سیگمنٹ کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ریحان ہے جو رمضان کے حوالے سے ہمیں اسپیچ کر کے سنائیں گے, تو بسم اللہ. بالکل کھڑے ہوئیے بیٹا ریحان, کھڑے ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to everyone watching. Today I am here to talk about a guest that visits us once a year. This guest does not bring toys or sweets in a bag. Instead, it brings light to our homes and peace to our hearts. This guest is Ramadan, the most blessed and important month of all over the world. This guest is. Why do we love Ramadan so much? It is because this is the month of the Holy Quran. It was during these 30 days that the words of Allah were first sent down to our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Allah tells us in the Holy Quran in Surah Al-Baqarah verse 185, the month of Ramadan is that in which was revealed the Holy Quran. A guidance for people and clear proofs of guidance and criterion. This means Ramadan is like a bright lamp that shows us the right path to walk on. تھینک یو so much بیٹا. بہت اچھا ماشاء اللہ. بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ظاہر محنت کر کے آئے ہیں, بیٹے تھوڑا بھول چوک ہو جاتی ہے تھوڑی سی. ویری بیوٹیفل اسٹائل, بہت زبردست, بہت اچھا. بھول چوک معاف ہے. جی تین تار آگے موجود ہیں جو ہمیں اسپیچ کر کے سنائیں گے. بیٹا بسم اللہ. السلام علیکم معزز حاضرین محفل اور میرے پیارے ساتھیوں, میرا نام صفا نور گھانچی ہے اور میں جماعت چہرم کی طالب علم ہوں. میرا تعلق نازم آباد کیمپس سے ہے. آج میرا موضوع ہے روزے کیوں ضروری ہیں. دوستو, روزے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے فرض نہیں کیا, بلکہ انسان کو صبر, تقویٰ اور خود پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد اللہ کا خوف اور نیکی کی طرف خواہش پیدا کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے, پس روزے دار نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرے. اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف کھانا اور پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہماری زبان اور اخلاق کی بھی حفاظت کرتا ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ برداشت, جب ہمیں غصہ ہے تو میں روزے سے ہوں کہہ کر خاموش ہو جائیں. وقت کی پابندی, سحری اور افطار ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں نظم و ضبط کتنا ضروری ہے. شکر گزاری, جب ہم افطار کے وقت نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی سب بچوں کے لیے کلیپنگ ہے. یہ خوبصورت انہوں نے ڈیبیٹ کیا ہے. اور بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ صفا نور خان, ادھر آئیے. دیکھیں یہ ہے اسٹیپ اسکول کی کارکردگی. بالکل. اور میں چاہوں گی کہ عمیر ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں تو یہ یہاں سے ہمیں ایک گفٹ ہیمپر چھوٹا سا کوئی گفٹ اٹھا کے دیں تاکہ بچی کو ہاتھ کے ہاتھ. ویسے تو گفٹ ہم نے دینے ہیں, ابھی یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. بالکل یہ کمپٹیشن ہے, اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم آخر میں جو ہے رمضان کے ایک ان کو گفٹ دیں گے, لیکن آج اسپیشل گفٹ ہے اس بچی کے لیے. بیٹے یہ آپ کے لیے, اور جو دوسری بچی ہے آپ بھی آئیے. نعت پڑھی, آپ بھی آؤ بیٹا. یہ آپ کے لیے. ادھر دیکھیے. ویلکم. وہاں دیکھیے. تھینک یو, بیٹھیے, تشریف رکھیں. جائیں. جی ندا, یہ تو سیگمنٹ بہت اچھا ہو گیا. بالکل. فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہو گئے, تھرڈ کو بھی وہ دیں گے. انعامات تو ہیں, انعامات تو ہیں ہمارے پاس, مگر ناظرین کرام کیونکہ ہم اپنے جو ٹرانسمیشن ہے ہم اس کی جانب چلتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کہ ہم ایک بدر بھائی کی نعت سے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بدر بھائی کچھ عطا کیجئے, ماحول واپس آ جائے اس طرح. بالکل بالکل. بسم اللہ. ہم کو رحمان سے جو ملا, ہم کو رحمان سے جو ملا,
اس محمد کی کیا بات ہے، اس محمد کی کیا بات ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے، جن کے بھائی علی مرتضیٰ، جن کے بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ لوگ آئے بہت ڈھونڈنے، آخر کار سب تھک گئے، لوگ آئے بہت ڈھونڈنے، آخر کار سب تھک گئے، جن کا سایہ نہیں تک ملا، جن کا سایہ نہیں تک ملا، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ طور پر پہنچے موسیٰ تو کیا، یہ محمد الگ شان کے، طور پر پہنچے موسیٰ تو کیا، یہ محمد الگ شان سے، عرش اعلیٰ پہ جو پہنچا ہے، عرش اعلیٰ پہ جو پہنچا ہے، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے۔ اور شعر دیکھیے، سیدہ آمینہ جن کی ماں، زوجہ جن کی ختیجہ بنی، سیدہ آمینہ جن کی ماں، زوجہ جن کی ختیجہ بنی، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین و کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ علامہ اعجاز احمد موصلی نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ اچھا، اس سے پہلے ندا مہمانوں نے تو جوائن کرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روز کی طرح۔ ہمارے ساتھ امبرین اصغر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ہم سلام دعا کریں، کیونکہ جب سے پروگرام شروع ہوا ابھی ان کی باری نہیں آئی ہے، تو ان سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں کہ یہ آج کل کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ امبرین کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ امرین، میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سیگمنٹ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا اسٹارٹ کرنے جا رہی ہیں؟ ایز یو نو کہ سب سے پہلے تو اٹس اے گریٹ پریولیج فار می کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، آئی ایم ریئلی ویری مچ لائک ایڈمائر فار یو پیپل۔ اور پیغام رمضان کا جو موٹیو ہے وہ مجھے آج لائیو ٹرانسمیشن میں آ کے نظر آیا، دکھ رہا ہوگا آپ کو۔ کیسا لگا آپ یہ بتائیں؟ آئی ایم ٹو مچ گلیڈ، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ایک ڈیکورم، ایک ڈسپلن، ایک پیغام جو رمضان کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ یو ڈیزرو مچ مور۔ تھینک یو Thank you so بہت much. اٹس اے شکریہ، گریٹ پریولیج اگین جزاک اللہ۔ کہ میں آپ کے پروگرام کا حصہ ہوں۔
ہاں یہ امرین نے جو بات کہی ہے یہ ہم بھی کہتے چلیں کہ کل سے جو ہے امرین ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی اور ہمارے ساتھ ہی ہوں گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لائک رمضان ٹرانسمیشن جو ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ ورک. سب کو ایک جگہ گیدر کرنا بیکاز اٹس ٹو مچ ہیکٹک اور ایک وقت میں اور پھر آپ نے اپنا ایک میسج بھی کنوے کرنا ہے کہ 10 دن رمضان کے نکل چکے ہیں تو آپ نے کیا سیکھا. اور لائک ابھی میں نے دیکھا کہ بچے دوسرے اسکولس کے بھی آئے ہوئے تھے, بڑا انفارمیٹو لائک آپ کا سیگمنٹ تھا. کوشش کر رہے ہیں امرین کے پروگرام کو پورا ایک گلدستہ بنائیں. میں اگین وہی چیز کہوں گی کہ جیسے یہ آپ کا طوبہ ریئل سٹی ہے, آپ کا گھارو والا جو پروجیکٹ ہے, تو یہ اٹس ٹو مچ لائک اویئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, جینٹری کو اویئر کر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ لائک آپ آنکھیں بند کر کے ان پہ ٹرسٹ کریں اور لائک لوگوں کی جیب کے مطابق جو پروجیکٹ ہو آج کل کی سوسائٹی میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس لائک گریٹ اپرچونٹی فار دا پیپل آف کراچی اسپیشلی. تو اگین لائک یو ڈیزرو مچ مور. پیغام رمضان آپ نے اپنا پیغام فلی اویئر کر دیا لوگوں کو اور بہت خوشی کی بات ہے. رمضان بہت بہت مبارک ہو. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے بہت بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام کہ یہاں پہ جو ہم نے خوبصورت سا پینل سجایا ہے, تو جب آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں اور آپ ہمیں اس کا ریویو دیتے ہیں تو یہی ہماری ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اپنے سیگمنٹ کو آگے مزید ہم بڑھاتے ہیں, اور کیونکہ مجلس سے آج کا جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جن کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, تو ان کا مقام کی اگر میں بات کروں تو جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں اللہ کا سلام پہنچایا, تو کیا وہ ہستی ہوں گی. جنت میں موتی کا محل کی بصارت دی گئی, اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھیں اکشبار ہو جاتی تھیں. اور میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کی جانب میں چلوں گی کہ علامہ صاحب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار نے سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا کہ علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک عائلا فاغنا. حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ جب آپ یتیم ہو گئے تو ہم نے آپ کو پناہ دی, اور جب آپ تنگ دست ہو گئے تو ہم نے آپ کو اغنا, ہم نے آپ کو غنی کیا. آپ غور کیجئے کہ رسول اسلام کے دو ایسے ساتھ دینے والے تھے جس کو پروردگار نے اپنا ساتھ کہا. ایک رسول کے چچا حضرت ابو طالب, اور بعض لوگ کا یہ کہنا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا یا ایسا ہے ویسا ہے. پروردگار کبھی بھی کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا. بالکل ایسے. اگر کافر کوئی کام کرے تو یہ نہیں کہتا. اس کی میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں کہ پروردگار نے اپنے ہی نبی کو حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر پہ پلوایا, مگر یہاں کریڈٹ نہیں لیا کہ اے موسیٰ کہ کتنا ہی خوبصورت ہے کہ ہم نے فرعون کے گھر پہ تمہیں پلوایا اور فرعون کا پالنا جیسے کہ ہمارا پالنا. مگر یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے حبیب جب آپ جو ہے وہ یتیم ہو گئے تو ہم نے آپ کو پناہ دی. اور جب رسول گرامی یتیم ہوئے تھے تو حضرت ابو طالب کے گھر پہ رہتے تھے. اسی طرح جب رسول گرامی تنگ دست ہو گئے تھے تو رسول گرامی کو مال سے جنہوں نے مدد کی تھی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی. وہ پہلی مالدار خاتون اور شاید آخری مالدار خاتون جو مکہ میں تھی کہ جن کا گھر پکا گھر تھا اور جن کے گھر پر سونے کا گنبد تھا. ان کے لباس سونے کے تار سے بنے ہوئے ہوتے تھے. ایک لباس کو جو وہ پہن لیتی تھی تو اپنی خادماؤں میں دے دیا کرتی تھی. مگر جب رسول اسلام سے عقد ہو گیا تو رسول اسلام کو ساری دولت دے دی کہ اب یہ اسلام کے لیے آپ صرف کیجئے. اس لیے کہ اسلام کو سب سے زیادہ دولت کی بھی ضرورت انیشیل فیز میں تھی. دیکھیں آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فائنینشل ایشو پیش آتا ہے کہ یہ مال کہاں سے آئے گا, انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی.
میں آپ کو بہت آسان سے ایک بالکل اس بات کو سمیٹتے ہوئے آسان سی ایک بات کرتا ہوں کہ جب رسول اسلام نے دین کا پیغام پہنچایا کہ جو آسان سا بات کی کہ بھئی یہ ظلم جو ہے وہ بری بات ہے، جھوٹ جو ہے بری بات ہے، تو غریب طبقہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوا کہ یہ مذہب بہت اچھا ہے. تو غریب جو غلام تھے، جو ایسے افراد تھے جو نادار تھے، وہ رسول کا کلمہ سب سے پہلے پڑھ رہے تھے. لیکن مسئلہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ جیسے ہی کلمہ پڑھتے تھے وہ آتے تھے، یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ہم کسی کے غلام ہیں، آپ ہمیں آزاد کیجئے. اب رسول اسلام جب جاتے تھے کہ اس غلام کو آزاد کرو، تو اس کافر کو کہ جس کے پاس یہ غلام ہے، اگر اس غلام کی قیمت 1000 دینار ہے تو جو اس کو معلوم ہوتا تھا کہ رسول کی دلچسپی اس میں ہے، وہ کہتا تھا تو 2000 دینار میں اس کو میں آزاد کروں گا، 2000 دینار اس کی قیمت دو، اب میں اس کو آزاد کروں گا. یہاں پر معاملہ رکتا نہیں تھا. آزاد ہونے کے بعد وہ کہتا تھا یا رسول اللہ میں اب تک تو اس کے گھر میں رہ رہا تھا، اب میری رہائش کا انتظام کیجئے. یہاں پہ معاملہ رکتا نہیں تھا. یا رسول اللہ اب میرے روزگار کا انتظام کیجئے. یہاں پر معاملہ رکتا نہیں تھا. یا رسول اللہ اب میرے عقد کا انتظام کیجئے. یہ ایک بندے کا صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے پر اتنا مال لگتا تھا. سارا مال خدیجہ سلام اللہ علیہا کا لگا ہے. اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کی وہ حالت. کیا بات ہے. اچھا خدیجہ کے مال پہ سب یاد آیا حضرت خدیجہ کے مال پہ کہ وہ یہ بھی دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس جو لوگ آتے تھے ان سے تل کلامی کیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ دروازے کے پیچھے سے نام لے کے کہ تو فلاں فلاں کے بچے، فلاں کے بیٹے تو کیا تو ہے اور تو میرا قرض دار ہے. تو اس طرح بھی کوئی اسلام قبول کرنے کے کوئی سلسلہ بنا ہے؟ جی، چونکہ اکثر لوگ وہاں پر غربت کی سطح پہ رہ رہے تھے تو اکثر لوگ آتے تھے چونکہ جناب خدیجہ کا ایک لقب تھا ملکۃ العرب، عرب کی کوئین، عرب کی کوئین تھی وہ. اور اکثر لوگ جو اپنا کاروبار شروع کرتے تھے وہ جناب خدیجہ کے پاس آتے تھے. اور وہ زیادہ تر جو قریش کے سردار تھے وہ شادی کے خواہش مند بھی اسی وجہ سے تھے کہ جناب خدیجہ کا مال، جبکہ جناب خدیجہ نے اسی وجہ سے رسول اسلام سے عقد کیا تھا کہ رسول اسلام کو ان کے مال میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. کیا بات ہے. نہ رسول اسلام کو مال میں دلچسپی تھی، نہ بی بی خدیجہ کو رسول اسلام کی کسی ایسی چیز میں دلچسپی تھی کہ اعلیٰ نسب ہے، اعلیٰ خاندان ہے، بلکہ دونوں کے کردار میں دلچسپی تھی. دونوں کے کردار میں دلچسپی تھی. ان کو جناب خدیجہ کی دیانتداری میں دلچسپی تھی اور ان کو رسول رسالت مآب کے مرتبے میں دلچسپی تھی. لہذا مال کی، اسی لیے جب وہ رسول اللہ پر طنز کرتے تھے تو جناب خدیجہ دروازے کی اوٹ سے کہا کرتی تھی کہ تم ان پر طنز کر رہے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کر رہے ہو، تم تو وہ ہو جو ہمارے ٹکڑوں پہ گویا کے پلے ہو، تمہارا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، آج کے دور کے اندر ورکنگ وومنس کافی کام کر رہی ہیں مگر کہیں نہ کہیں پردے کا وہ خیال نہیں رکھ پاتے ہیں. مگر کیونکہ ہمارے لیے جو اگر ہم رول ماڈل کہیں پوری دنیا کے لیے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ تھیں، کیونکہ وہ ایک تجارت بھی کرتی تھیں، وہ بزنس وومن تھیں وہ، تو وہ کس طریقے سے پردے کو کس طریقے سے مینیج کرتی تھیں؟ پہلے تو یہ کہ جب وہ تجارت کرتی تھی، آج کی خاتون جو ہے وہ جاب کرتی ہے. یہیں پہ فرق آ گیا کہ تجارت کرنا، بزنس کرنا اور ہے اور خود جا کر نوکری کرنا اور ہے. اسی لیے مولا کائنات کی حدیث ہے کہ پروردگار نے رزق کے 100 حصے بنائے ہیں جس میں سے 99 حصے رزق کے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ رزق کا تمہارا کسی کے انڈر میں کام کرنے میں، نوکری کرنے میں رکھا ہے. لہٰذا اگر آپ تجارت کر سکتے ہیں تو بہت اچھا. اب اسی بات کو یوں دیکھ لیجئے کہ وہ خواتین جو تجارت کرتی ہیں، آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، خواتین کیا کرتی ہیں کہ پروڈکٹس کی کچھ تصاویر لیتی ہیں اور اس کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے ڈسپلے پہ یا اسٹیٹس پہ لگا دیتی ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں اور اس کی اپنی پروڈکٹ کا کہ ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں اور اس پہ وائس اوور کرتے ہیں اور اچھا بغیر کسی بیک گراؤنڈ میوزک کے. ہو گئی نا پردے کی حفاظت، پردے کی حفاظت بھی ہو گئی، ان کی چیز بھی بک رہے، بلکہ ان کے
میں نے دیکھتا ہوں کہ لاکھوں میں ویوز ہیں اور ان کے آرڈر پہ آرڈر. اکثر تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم آپ کے آرڈرز اب فلاں ڈیٹ تک نہیں لے سکیں گے. وہ کچھ نہ کچھ پینٹنگز بیچ رہی ہیں, وہ کچھ نہ کچھ میک اپ کا سامان بیچ رہی ہیں. تو یہ تجارت بھی ہے, ثواب کا ثواب اپنی جگہ پر یہ زیادہ ہے, رزق بھی زیادہ ہے, پردے کی حفاظت اپنی جگہ پہ ہو گئی. اچھا تو ظاہری بات ہے کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں اور بزنس کے لیے نکلتے ہیں تو سوشل انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ, تو اس کو وہ کس طریقے سے مینیج کیا کرتی تھی؟ جناب خدیجہ نے جب بھی سوشل انٹریکشن پیدا کیا تو ایک تو یہ کہ ان کا خادم غلام جو تھا ان کا تھا میسرہ, اس کو فرنٹ پہ کیا. ایک بات تو یہ, جیسے رسول اسلام سے جب تک عقد نہیں ہوا تھا اور جب وہ بات چیت ہونی تھی تو غلام کو آگے کیا. ایک بات یہ, آج کے دور میں ہر شخص غلام افورڈ نہیں کر سکتا. ایک خاتون کو اگر کوئی چیز پرچیز کرنی ہے اس کو بازار میں جانا پڑے گا. تو ہم نے یہ کیوں تصور کر لیا ہے کہ ایک خاتون پردے میں بازار میں نہیں جا سکتی؟ مثال کے طور پر کیا میرے گھر والے بازار نہیں جاتے تو اپنے گھر کی چیزیں لینے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو اگر وہ کوئی مثال کے طور پر بزنس کرنا ہے ان کو اور کچھ چیزیں خریدنی ہیں, بہت سی خواتین ہیں وہ مہندی لگانے کا کام کرتی ہیں, تو وہ مہندی کے کون وغیرہ لینے, ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ مہندی اچھی کہاں سے ملے گی. ٹھیک ہے, مردوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو حجاب میں بھی جایا جا سکتا ہے اور یہی کام بے حجابی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. رہ گئی بات کہ نامحرم مرد سے بات کرنا, جب تک کہ نیت میں کھوٹ نہیں ہے, نامحرم مرد سے آپ مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, تو بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بات رہ گئی بات لمس کی, ٹچ کرنے کی, اور رہ گئی بات کہ عورت کے پردہ کرنے کی. عورت اپنا مکمل پردہ کرے اور ایسا کوئی موقع نہ پیش آئے کہ وہ چیز دینے میں اس کو جو ہے وہ لمس ہو, وہ چیز آگے رکھ دے, وہ خود ہی دیکھ لے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ میں اسی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کی طرف آؤں گا کہ شوہر کا ایک جذباتی سہارا بننا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو ہے مال و دولت دین کے لیے لٹا دینا اور ان کی سیکریفائس کرنا, اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ بالکل, بہت اچھا یہ پروگرام ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, اور میں تو تازہ کلام شاعری میں کہہ کر آیا تھا اور وہ بدر صاحب نے پیش کر دیا, تو کوئی بات نہیں. اب میں تھوڑا سا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنت خویلد ابن اسد, آپ کے جو پردادا ہیں وہ حضرت عبد مناف کے بھائی تھے, یعنی ان کا خاندان حضور سرور کائنات کے خاندان سے اوپر جا کے شجرے میں ملتا ہے. اچھا, اپنی نوعیت کی حضرت خدیجہ واحد ہستی ہیں جو اس دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہ دیکھی گئی پہلے نہ بعد میں, جن کے اندر یہ خوبیاں رہی ہیں. جو ایک تو وہ کہ اتنی مالدار خاتون ملکۃ العرب کہلاتی تھیں, یعنی ملکہ عرب نہیں کہلاتی تھیں, ملکۃ العرب, اس میں بھی فرق ہے. اچھا, اب وہ خاتون جن کے ابھی مولانا صاحب نے کافی کچھ اس بارے میں بیان کر دیا ہے, تو میں وہاں سے اسکپ کر کے, تو اب وہ ہستی ہیں جب حضور سرور کائنات نے اعلان اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے گھر میں کیا تو مولا کائنات اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نماز بھی سب سے پہلے حضور کے ساتھ میں ادا کی ہے. اب اتنی زیادہ ام المومنین حضرت خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہوا. اب یہ چیزیں ہم دیکھتے جائیں معاشرے کے اندر کس طرح وہ اپنی لائف کو گزار رہی ہیں. جب انہوں نے دین کو دیکھ لیا, اسلام کو دیکھ لیا, پہلے تو حضور سرور کائنات کی شخصیت کو دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ شخصیت ہے کہ کافر بھی جن کو صادق اور امین کہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ حضور نے اپنی ایک شخصیت کو پیش کر دیا تھا مکے والوں کے سامنے. تو اب آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا حضور سرور کائنات کے سامنے, اور اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ بہت مطمئن اور خوش ہوئے ہیں کہ ایک ایسی خاتون جو پاک باز ہے, جن کا لقب بھی الطاہرہ یعنی طاہر پاک و پاکیزہ, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب وہ اسلام کے لیے انہوں نے اپنے مال و دولت کو سب کو, ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا تو اتنا زیادہ کہ لوگ پریشان حال تھے, تو پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت کام آئی. سبحان اللہ. سونے کا ڈھیر ایسے لگا دیا کہ اس طرف جو بیٹھے تھے یہ
ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے. اچھا یہ دیکھیں یہ ان یہ سب صدقہ کر دیا حضور کے بالکل اوپر. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ یہ ان کی سادگی کی مثال ہے کہ ان کے پاس 100 سرخ اونٹ تھے, اگر اس دور میں ایک بھی کسی کے پاس ہوتا تھا وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی, اور وہاں پہ اگر دیکھیں تعداد 100 کی, مگر اس کے بعد بھی انہوں نے اتنی زیادہ زندگی بسر کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہر قدم پہ کھڑی ہوئی, ان کا سہارا بنی. جی ہاں, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقی رول ماڈل ہے تمام خواتین کے لیے, اور بہت آسان ہے سمجھنا دیکھنا. آج کے اس پروگرام کے ذریعے بھی یہ پیغام رمضان آپ کا پروگرام ہے, یہ اس کے ذریعے پہنچ رہا ہے, تو یہ لوگ دیکھیں, اس چیز پہ نہ جائیں کہ آج کا دور ماڈرن ہو گیا, سوشل میڈیا کا ہو گیا. ٹھیک ہے, دور اسی طرح ماڈرن ہی ہوتا ہے, ہر دور ماڈرن ہوتا ہے, اگلا دور اور ماڈرن ہوگا. سوشل میڈیا آج جس منزل پر ہے کل کو ایسا نہیں ہوگا, اس سے کہیں زیادہ آگے ہوگا. ابھی ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں جب فیس بک یا کسی بھی چیز کو ایسے دیکھتے ہیں تو اس میں وہی چیز ہماری سوچ کو AI پکڑ لیتا ہے. تو ہم اس چیز کو سمجھیں, کبھی مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کو یوز کریں, پازیٹیو یوز کریں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تلوار ایک ہاتھ میں لے لیے تو صرف کاٹ ہی دے گی یا مار ہی دے گی, چاقو صرف کسی کو زخمی کرنے, نہیں, زخمی کرنے کا کام چاقو کا نہیں ہے, یہ چاقو کا کام ہے فروٹ, پھل, سبزی, پازیٹیو کام میں لینا. تو نیگیٹو چیز پر نہ جائیں. تو اگر آپ نیگیٹو جائیں گے تو پورا ورلڈ ہی سوشل میڈیا کی طرح نیگیٹو ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بالکل بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اور میں علامہ صاحب کی جانب بھی جاؤں گی کہ علامہ صاحب یہ کیا وجوہات تھی, ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے اندر کبھی دوسری شادی نہیں کی. وجہ یہ تھی کہ رسول اس حد تک محبت کیا کرتے تھے اپنی زوجہ سے کہ ان کے لیے وہ کامل تھیں. یعنی جب بعد میں مدینہ آنے کے بعد, ہجرت کر جانے کے بعد, ازواج کی تعداد کے زیادہ ہو جانے کے بعد جناب عائشہ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اکثر خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ کرتے ہیں جبکہ اب ہم موجود ہیں. فرمایا کہ 4 خوبیاں خدیجہ میں ایسی تھیں جو آپ میں یا دیگر میں نہیں ہیں. کا اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا, خواتین اس وقت جب مجھے جھٹلا رہی تھی مکہ میں, آج مدینہ ہے, اس وقت جناب خدیجہ نے تصدیق کی. بے شک. کا اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا, اور اس وقت اسلام کو مال دیا جب اسلام کو سب سے زیادہ مال کی ضرورت تھی. بے شک. اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی خدیجہ میں جو آپ سے نہیں, دیگر ازواج سے نہیں ہوئی, وہ یہ کہ پروردگار نے اس وقت مجھے اولاد دی, اور بھی اولاد تھی رسول اللہ کی جو باقی انتقال ہو گیا, کا اور اولاد دی, اس وقت اولاد دی خدیجہ سے جب سب نے مجھے ابتر کا طعنہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل نہیں چلنے والی, یہ دین چند عرصے کا ہے, 40-50 سال کا ہے, اس کے بعد آپ کا نہیں چلنے والا. لیکن پروردگار نے مجھے فاطمہ کی صورت میں ایک ایسی پیاری بیٹی دی جو خدیجہ کے بطن سے دی, اور میری نسل اگر باقی ہے تو خدیجہ کی وجہ سے باقی ہے. کہ یہ ایسے 4 فضائل ہیں جو آپ میں سے کسی کے نہیں ہیں. اسی لیے جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ کو غمگین دیکھتی تھی تو میں جناب خدیجہ کا ذکر کرتی تھی اور رسول خوش ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی ساتھ میں کہ صحابہ ابی طالب کی قربانی کا اصل پیغام کیا تھا؟ شیب ابی طالب, جی شیب ابی طالب, شیب ابی طالب جو ہے وہ ایک گھاٹی تھی. اس قدر جناب خدیجہ نے ساتھ دیا کہ مکہ کے بڑے سرداروں نے یہ طے کر لیا, ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ان تمام افراد نے یہ طے کر لیا کہ اب رسول اسلام کے گھرانے کا بائیکاٹ کیا جائے. اور انہوں نے کعبے کے اوپر تختی لگا دی
کہ جو لین دین کرے گا اس خاندان سے اس سے پھر ہماری بات چیت بند ہوگی اور ہماری جنگ ہوگی. چنانچہ رسول اسلام سے اور جناب خدیجہ سے اور حضرت ابو طالب سے، ان سب سے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ قریب اس وقت تھے، اسلام ابھی نیا ہے، ان سے بات چیت بند کر دی. مال موجود ہے لیکن خریدنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور 3 سال تک صرف پتے کھا کر گزارا. شیب ابی طالب کی وہ گھاٹی میں دیکھ چکا ہوں، وہ مولد النبی جو رسول اللہ کی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اس کے بالکل پیچھے کی جو پہاڑیاں ہیں وہ شیب ابی طالب. وہاں پر جو غار، جو گھاٹی وہاں پر رکھا رسول اسلام کو، اس جگہ پر جناب خدیجہ رہیں، اور ایسے کرائسس میں بھی یہ نہیں کہا کہ اے رسول میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، کہاں میں محلوں میں رہنے والی، کہاں میں گھاٹی میں آ گئی، ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ تو تکلیف میں نہیں ہیں، آپ تو پریشانی میں نہیں ہیں. یعنی پتا کھانا تو کتنا مشکل کام ہے نا، ایک وہ عورت کے لیے جو سونے کا لباس پہنتی ہے، سونے کے تار کا لباس پہنتی ہے، اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے. مگر 3 سال تک رسول اسلام کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی کھا لی. اس کے بعد ان کی جب جاں بلب ہونے لگی، رسول اسلام ان کے سرہانے موجود تھے، رسول نے بی بی کا سر اپنی گود میں رکھا. تو ایک سوال کیا جناب خدیجہ نے، کہا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کر دی؟ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ اے خدیجہ آپ نے میرے ساتھ وفا کی. اور جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تو جناب خدیجہ کو ایک مرتبہ غسل دینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. اب آپ تصور کیجئے، وہ کربلا بھی مجھے یاد آتی ہے کہ جب جناب سید سجاد ایک مرتبہ امام حسین کو الوداع کر رہے تھے کہ اے امام حسین مجھے معاف کیجئے گا، آج میرے پاس 2 چیزیں نہیں ہیں، نہ میرے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو غسل دیتا، اور میرے بہنوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر چادر ہوتی تو میں آپ کو کفن دیتا. وہی عالم جناب خدیجہ کا تھا، نہ پانی موجود تھا نہ کفن موجود تھا. رسول نے اپنے جسم کا لباس، جو ان کے پاس کچھ اور بھی تھے، ایک لباس جناب خدیجہ کو دیا، اور اس لباس میں جناب خدیجہ کو دفن کیا گیا. کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. بسم اللہ. اے ختیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی، اے ختیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی. آئی جب گھر میں محمد کی سواری آپ کی، آئی جب گھر میں محمد کی سواری آپ کی. کر دیا دین خدا پہ آپ نے سب کچھ نثار، کر دیا دین خدا پہ آپ نے سب کچھ نثار. زینت اسلام جو ہے، زینت اسلام ہے جو جان ساری آپ کی. ہے ختیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی. آپ نے دی ہے نبی کو نسل سادات کرام، آپ نے دی ہے نبی کو نسل سادات کرام. سورہ کوثر کا مرکز، سورہ کوثر کا مرکز غیر دلاری آپ کی. ہے ختیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی. اے ختیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، اور بہت خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ایان مصطفیٰ بھی موجود ہیں اور کچھ عطا کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، یا رسول اللہ آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا ناظرین و کرام، کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے افطار کے لمحات بہت قریب ہیں، بالکل افطار کے لمحات بھی قریب ہیں، اور امجد قریشی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ رائٹ بیک۔ پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین و کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ امجد قریشی کی جانب جاؤں اور امجد قریشی سے میں پوچھوں کہ آج آپ نے جو پوری یہاں پہ گفتگو سنی بھی اور آپ نے خود بھی کی، تو کیا کہیں گے کہ آج کے معاشرے کے حساب سے اگر ہم رول ماڈل رکھیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کو، تو آج کی عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی ندا، کیونکہ افطار کے لمحات بھی اب قریب ہیں اور ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، لیکن ایک دو الفاظوں میں ضرور کہوں گا کہ جسے کہیں کہ ہم کوزے میں اگر دریا کو بند کریں، کہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو وہ تھا کردار تھا، وہ آج کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل، نہ صرف رول ماڈل ہے بلکہ اس کی تقلید کر کے ایک معاشرے کے حسن سلوک بھی بنایا جا سکتا ہے، معاشرے کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ امرین حسیب اصغر نے بھی کوئی دو الفاظ، اگر آپ نے پورا پروگرام دیکھا ہے، ہمارے شامل رہی ہیں۔ سر پروگرام جو ہے وہ بہت انفارمیٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بات ہو رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ وصف، وہ اوصاف، وہ خصوصیت اگر ہم میں کچھ بھی آ جائے اور اس محفل کے تھرو جو آپ نے اتنا زیادہ اویئر کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو اچیومنٹ ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان جیسے اوصاف اور ان جیسی امپاورمنٹ جو سوسائٹی میں، یعنی کہ پردے کے اندر اور ان چیزوں کو لے کے جو ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہے، ہم سب میں میں یہ بھی بات بولوں گی، کیونکہ اکثر ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ بہت سے نعرے لگتے ہیں، مگر اصل وومن امپاورمنٹ وہ نہیں ہے جو کہ آج نعرے لگ رہے ہیں، اصل وومن امپاورمنٹ وہ ہے
کہ اس دور کے اندر اس دور میں بھی تھا، لیکن اس دور کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلی، پردے کا خیال رکھا، دین اسلام کا خیال رکھا. کہ ان کا کردار اگر آج کی خواتین اپنا لیں تو یہ معاشرہ وہ بہترین معاشرہ بن جائے. اور اصل دیکھیں عورت کی پاور دیکھیں نا تو اصل پاور ہی وہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی جانب میں آپ کوئی ایک میسج دینا چاہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ خواتین کے رول حساب سے بات ہو رہی ہے. جی جی بالکل. پہلے تو یہ کہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ ماہ رمضان، ماہ سیام نصیب ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگ کار ثواب میں داخل ہوتے ہیں. اور رول ماڈل کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا آج یوم ہے، جو 619 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور عام الحزن قرار پایا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ، ترتیب سے یہ تینوں خواتین کو لے لیجئے. کیا بات ہے، بہترین رول ماڈل ہماری خواتین کو مل جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں آیا کہ جنت 4 خواتین کی مشتاق ہے، اور یہ رسول گرامی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. جنت 4 خواتین کی مشتاق ہے، یعنی جنت ویٹ کر رہی ہے کہ یہ خواتین آئیں یہاں پر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک جناب آسیہ زوجہ فرعون، ایک جناب مریم، ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین. آپ غور کیجئے، خاتون جس بھی منزل پر پہنچے کوشش کرے، اچھے سے اچھی کوشش کرے، لیکن جس بھی لیول پہ پہنچے ان جیسی نہیں بن سکتی. ہم جنت میں جانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ خواتین اور ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق ہو، اور یہ خواتین وہ اور ہیں جو جنت میں جائیں، اور وہ خواتین اور ہیں جن کے لیے جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمران بھائی آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. اس پروگرام کے وساطت سے میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اگر کوئی آفر دیں، کوئی انسینٹیو دیں سر، تو ہمیں خوشی ہوگی. اچھا بالکل. یہ جو وینس ٹیلی ویژن کے توسط سے جو بھی اس پوری رمضان کے پورے عشرے میں، پورے مہینے میں جو بھی گھارو گرین سٹی اور توپل سٹی میں اپنا پلاٹ بک کرانا چاہتے ہیں تو 25% کا ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ بہت ماہانہ قسط بھی گھارو گرین سٹی کی 6,000 روپے کی قسط کوئی نکال سکتا ہے تو آرام سے پلاٹ بک کرا سکتے ہیں. توپل سٹی میں 5,000 کی قسط پہ کوئی اپنا اگر مینیج کر سکتے ہیں تو وہ آرام سے پلاٹ بک کرا سکتے ہیں. بہت چھوٹی انسٹالمنٹ ہے اور 6 سال کا پیمنٹ شیڈیول ہے، اور اچھے پروجیکٹس ہیں جن میں انشاء تعالیٰ آپ لوگوں کا مستقبل بہت روشن ہوگا. کہاں آنا ہوگا سر بکنگ آفس؟ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ شمسی سوسائٹی میں موجود ہے، شارع فیصل پہ. اس کے علاوہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ کانٹیکٹ نمبر آپ کے اسکرینس پہ آ رہے ہوں گے، تو اس پہ رابطہ کریں. اور بالکل بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین و کرام، یہاں پہ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ان کا بھی، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جاتے جاتے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک کوشش کی کہ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ہم ایک میسج، ایک پیغام کنوے کریں، اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم لوگ معافی چاہیں گے. اور چاہوں گی کہ آخری لمحات ہیں اور افطار کے لمحات بہت قریب رہ گئے ہیں، تو میں چاہوں گی جاتے جاتے ہم حسن کے کلام سے جائیں. کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ گئے چور پہ تو عالم کا محبوب یا گانا گئے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے. زغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے. زغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے.